سورہ فجر مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 10 ہے۔ اس میں 30 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والفجر، اس صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ صبح کی بات ہی کچھ اور ہے۔ قرآن مجید فقان حمید کی نشستیں مختلف اوقات میں ہوتی ہیں۔ بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوتا ہے اخن مسجد کھارا در میں۔ جمعے کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن آپ دیکھیں کتنی نشستیں عشاء میں ہوتی ہیں، رات میں ہوتی ہیں۔ لیکن فجر کی نماز کے بعد خوشگوار زندگی کی بات ہی کچھ اور ہے، کیونکہ یہ نور والا وقت ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی۔ تو آج جو کاروباری بے برکتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ فجر کی نماز کے بعد کاروبار کا شروع نہ ہونا ہے۔ کہ امت کے لیے فرمایا گیا کہ صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی، اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ فجر پڑھ کر سونے کو انہوں نے مکروہ سمجھا۔ فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کے سو جائے سارا دن اس کا بے برکتی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اب بتائیے جس شہر کے اندر لوگوں کی صبح 11 بجے ہوتی ہو اور وہ آفس 12 بجے جاتے ہوں یا 1 بجے جاتے ہوں، پھر برکت کہاں سے ہو؟ آج کئی ایسے ممالک ہیں، بلکہ اکثر کا یہ حال ہے کہ وہ کافر ممالک ہیں لیکن ان کے ہاں کام کاج جو ہے وہ 6 بجے 7 بجے شروع ہو جاتا ہے، اور 4-5 بجتے ہیں، 6 بجتے ہیں شام کے، تو ساری مارکیٹیں بند، سارے کام بند۔ لیکن ہمارے یہاں نظام بالکل الٹا ہے، یعنی جو چیزیں ہماری ہیں، جو اسلام کا شعار ہے، وہ ان کافروں نے لے لیا اور ہم نے کافروں کی گندگیاں لے لیں۔ والفجر، صبح کی قسم، ولیال عشر، لیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، کہ یہ رمضان المبارک کے ایام کے بعد پورے سال میں سب سے افضل راتیں ہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ شب قدر کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جو راتیں ہیں وہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، جفت کی قسم، طاق کی قسم۔ جفت وہ ہوتا ہے جو 2 سے تقسیم ہو جائے، جیسے 2، 4، 6، 8، 10 یہ عدد، اور طاق وہ ہوتا ہے جو 2 سے تقسیم نہ ہو سکے، 1، 3، 5، 7۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اعمال میں طاق چیز کو پسند فرماتے۔ مثلا پانی پیتے تو 3 جو سانسوں میں، آپ عید کی نماز کے لیے جاتے، عید الفطر کے لیے، تو کھجور تناول فرماتے تو طاق عدد میں، یعنی 3 کھائے کوئی یا 5 کھائے یا 7 کھائے یہ افضل ہے۔ تو طاق عدد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارا ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب رات وہ چلی جائے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ لمبے، قوم عاد بڑی لمبی لمبی تھی، کھجور کے تنوں کی طرح تھی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ ایسے لمبے چوڑے تھے، فرمایا ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔
یعنی دوسری کوئی قوم ایسی نہ تھی جو اتنی لمبی ہو مگر وہ اللہ کے غضب سے نہ بچ سکے. وہ سمود اور قوم سمود الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی. کتنے مضبوط ہوں گے کہ وہ پہاڑوں کو کاٹتے رہے اور محلات بناتے رہے. وہ بھی اللہ کے غضب سے ہلاک ہوئے. وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو ذی الاوتاد تھا، کیلوں والا تھا، کہ اتنا اس کا کنٹرول تھا اپنے ملک پر، جس کو چاہتا اٹھا کر اس کے ہاتھ کاٹ دیتا، پاؤں کاٹ دیتا اور اسے کھجور کے تنے پر کیلوں کے ذریعے لٹکا دیتا. مگر اس کا غرور و تکبر بھی خاک میں ملا. الذین طغوا فی البلاد، یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا. فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا. ایک کوڑا عذاب کا لگا، وہ ہلاک ہوئے. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں. فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو بہرحال انسان، اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، جب انسان کا امتحان ہوتا ہے. فَأَكْرَمَهُ، پھر اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے. وَنَعَّمَهُ، اور اللہ اسے نعمتیں دیتا ہے. تو کہتا ہے فیقول ربی، تو وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی، بڑی نعمتیں مل گئیں. لیکن یہ کہنے کے بعد بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا بلکہ رب کی نافرمانیاں کرتا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ دوسرے طریقے سے آزمائے، ایک تو ہے دولت دے کر امتحان اور دوسرا ہے دولت لے کر امتحان. فقدر علیہ رزقہ، اور اس کے رزق کو اللہ تنگ کر دے. فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ہرگز نہیں، یہ سارے معاملات ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور آپس میں ایک دوسرے کو غریب کے کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے. وتأکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو. کسی کا انتقال ہو جائے، وراثت کی صحیح تقسیم لاکھوں میں کوئی ایک کرتا ہے. ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے جو میرے ہاتھ لگ جائے میں لے لوں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو. کلا، ہاں ہاں، اذا دکت الارض دکن دکا، ہاں ہاں، جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو جائیں. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے. اللہ اکبر. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا اور اسے احساس ہوگا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی تھی. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں.
وہ وقت گزر گیا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا ہائے کاش میں نے جیتے جی کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اللہ جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا. یعنی اللہ جو عذاب دے گا ایسا کوئی نہیں دے سکتا. کتنا عذاب اس کا سخت ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ جیسا ان کو باندھے گا ایسا کوئی باندھ نہیں سکتا. مگر وہ جان کہ جس نے اللہ کی فرما برداری کی، وہ جان جس نے رب کو راضی کیا، وہ آدمی جس نے آخرت کو ترجیح دی، دنیا کی مشقتیں برداشت کی مگر فکر یہ تھی کہ رب راضی ہو جائے، اس کا تو یہ مقام ہے کہ جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے اور اس کی روح فرشتے نکالتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف واپس ہو جا، راضیۃ مردیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں آ جا. اللہ ہمیں بھی ایسی پاکیزہ اور کامیاب زندگی نصیب فرما.